عزیزو آج مناظرے کا زمانہ ہے. ہاں آپ مناظرہ سیکھیں. ہاں مناظرہ آپ سیکھیں گے تو ہزاروں کو شیعہ بنائیں گے, ہزاروں کو مسلمان بنائیں گے, تو پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. آئیے اس کا جواب سن لیں. اور یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 37. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. وَتَلَقَّى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم کو اللہ پاک نے کلمات کی تعلیم دی. اے آدم, اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ قبول کروں گا, اس شرط سے تیری توبہ قبول ہوگی کہ کلمات کا مجھے واسطہ دے. ان کلمات کے صدقے میں تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اب ہم شیعہ حوالہ نہیں دیں گے, بات ہو رہی اہل سنت سے, بات ہو رہی اہل حدیث سے. وہ حوالہ ان کے کتاب کا ہوگا, اور معمولی کتاب نہیں, بہت بڑی کتاب تفسیر قرآن سے حوالہ ہوگا. تفسیر در منصور میں, یہ بہت مشہور تفسیر ہے اور اہل سنت کی تفسیر ہے. سیوطی صاحب اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کلمات کون ہیں, کن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی, کلمات کون ہے. فرمایا یہ انہوں نے بھی لکھا ہے, دوسروں نے بھی لکھا ہے. وقت نہیں کہ سارے حوالے پیش کیے جائیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں, اہل سنت کی تفاسیر کو دیکھ سکتے ہیں. کیا کہا حضرت آدم نے؟ اسألک, سوال کیا, بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین, اے خدا پنج تن پاک کے صدقے میں میری توبہ قبول کر لے. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پنج تن پاک کے لیے, ان کے صدقے میں میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے. تو جب پنج تن پاک کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہم گنہگاروں کی توبہ قبول کیوں نہیں؟ اور جن کے صدقے میں توبہ قبول ہوتی ہے یقیناً وہ آدم سے افضل تھے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل. اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد سبحانک لا الہ الا انت. یہاں سے حضرت آدم نے دعا کی, محمد و آل محمد کا واسطہ دیا, اور پھر اللہ سے کہا انت غفور الرحیم, اے خدا تو غفور ہے, تو معاف کرنے والا ہے. اور اللہ نے پنجتن پاک کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.